نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا سے پہلے آپ تمہید سن لیں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اخلصوا لہ الدعاء، تم جب کسی کے لیے دعا کرو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اپنے جانے والے اس دنیا کو سے رخصت ہونے والے کسی بھی ایسے شخص کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی گواہی کو اپنے ہاں قبول کرے گا، اور اس کی قبولیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ جب اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے گی تو اللہ اس کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دوسرا فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے 3 اعمال باقی رہتے ہیں، باقی سب کاٹ دیے جاتے ہیں۔ انقطع عمله، اس کا عمل کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کے دعا کرتی ہے، وہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی نکر میں ہے، اللہ اس دعا کو اس کے والدین تک ضرور پہنچاتا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تعطل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او علم ينتفع به، اپنی زندگی میں اس نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یا اپنے خاندان کو دین سکھا دیا، علم سکھا دیا، اللہ وہ بھی اس تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اور نمبر 3، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو اس نے صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑا، اللہ اس صدقہ جاریہ کو بھی اس تک پہنچاتا رہتا ہے، اور یوم آخرت تک اس کے درجات اس کے صدقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جو دنیا سے رخصت ہونے والے ہمارے جتنے بھی احباب ہیں ان کی طرف سے یہ 3 اعمال کم از کم ہم ضرور کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو اس شخص کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ اور آخری بات کہ دنیا سے جو رخصت ہوتا ہے اس کا تعلق دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کب کس مرحلے میں اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کہاں آپ نے اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، کیونکہ آپ کی دعا ہی اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اس لیے ابھی دعا کریں گے انشاءاللہ، اور اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ چودھری سلیم صاحب میرے والد صاحب کے بہت پرانے دوست تھے، اور فیصل بھائی سبحان اللہ ہمارا بھلے خون کا رشتہ نہیں لیکن خون کے رشتوں سے گہرا تعلق تھا، اور اس تعلق کی بنیاد پہ میرے والد صاحب نے آج مجھے نصیحت کی کہ بیٹا آپ نے جا کے، کیونکہ وہ کچھ معاملات کی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکتے تھے، تو والد صاحب نے مجھے بھیجا کہ بیٹا اس نصیحت کو آپ نے پورا کرنا ہے جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو الحمدللہ میں پہنچ گیا۔ باقی آپ سے تمام سے گزارش ہے کہ ان کے لیے، چودھری سلیم صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ سے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد یا ذا الجلال والاکرام، نحمدک سبحانک بحمد الانبیاء والاولیاء والصالحین، اللہم انا نسألک باسمک الاعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر له وارحمه يا واسع العطاء، اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أدخله الجنة الفردوس، اللهم أدخله الجنة الفردوس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم يسر حسابه، اللهم يسر حسابه، اللهم يسر حسابه، اللهم يسر حسابه، اللهم أدخله الجنة الفردوس، اللهم ادخله الجنة الفردوس والفوز الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.